اللهم صل على محمد آل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. جی، موضوع سخن آج قیامت ہے کہ قیامت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ کیوں ضروری ہے قیامت کا ہونا کیوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جب قیامت کی دنیا کے مقابلے میں گفتگو کرتا ہے تو اللہ خود کو حکیم اور خبیر کہتا ہے. حکیم اور خبیر کہتا ہے کہ سورہ سبا میں یہی کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. یعنی مبدأ وہ ہے تمہارا، اس جہاں کو وہی بنانے والا ہے، خالق وہی ہے تمہارا. اور وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، معاد بھی وہی ہے تمہارا، پلٹنا بھی وہی ہے تم نے. بس حمد ہے خدا کی کہ اس نے جہاں بنایا، حمد ہے خدا کی کہ اس نے آخرت بنائی. بس حمد بجا لاؤ کہ آخرت ہے، قیامت ہے. اگر قیامت نہ ہوتی تو صالح اور صالح کو جزا کون دیتا، طالح کو سزا کون دیتا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. دنیا بنانے میں بھی وہ حکیم ہے، آخرت بنانے میں بھی وہ حکیم اور خبیر ہے. خبیر کا ہم بتائیں گے کہ خبیر سے کیا مراد ہے. ٹھیک. بس سورہ سبا مکی سورہ ہے. ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سورت ہے جو ایک دن میں نازل ہوئی تو اس کا آپ شان نزول دیکھتے ہیں. ایک دفعہ ایک سورت ہے جو 2.5 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، 1.5 سال کے عرصے میں نازل ہوئی. وہاں آپ شان نزول نہیں، فضائے نزول کو دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے وقت فضائے نزول کیا ہے. بس سورہ سبا کی جو فضائے نزول ہے وہ مکی ہے. جو ہی آپ مکے کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو مکی صورتوں میں زیادہ گفتگو کس کے حوالے سے ہے؟ مبدأ اور معاد کے حوالے سے، کیونکہ مبدأ اور معاد کے وہ منکر تھے. بالخصوص معاد کے حوالے سے پورا 30واں پارہ بھرا پڑا ہے قیامت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. بس اس سورے میں زیادہ مطالب قیامت کے بارے میں کیونکہ فضا مکی ہے اور مکے میں معاد کے منکر ہیں، معاد کا مذاق اڑانے والے ہیں، قیامت کا مذاق اڑانے والے. بس اس آیت نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ حکیم اور خبیر ہے. دیکھیں آیت کیا ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. بس اس آیت نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ حکیم اور خبیر ہے. خبیر علیم سے دقیق تر ہے. جب قیامت کی گفتگو ہوگی تو خبیر آئے گا. کیا آئے گا؟ خبیر آئے گا. جب خلقت جہاں کے حوالے سے گفتگو ہو تو وہاں علیم آئے گا. ٹھیک. بس اس آیت نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ حکیم اور خبیر ہے. خبیر علیم سے دقیق تر ہے. علیم یعنی اشیاء، کلی امور کو جاننے والا کہ فلاں جو ہے منافق ہے، یہ جاننا کہ فلاں منافق ہے مثال کے طور پہ. خبیر جزئی امور کے بارے میں جاننے والا کہ اس نے فلاں جگہ پہ نیت کیا کی، اس نے فلاں جگہ پہ کام کیا کیا. ایک ہماری کلی شناخت ہے، ایک ہمارا جزئی کام ہے کہ فلاں موقع پہ ہم نے کیا کیا، فلاں موقع پہ ہماری نیت کیا تھی، اس کام کو انجام دینے کے وقت ہماری نیت کیا تھی. بس خداوند عالم جزئی امور کے بارے میں جانتا ہے. بس خبر دے رہا ہے خداوند عالم کے حساب بھی وہی لینے والا ہے، قاضی بھی وہی ہے، جج بھی وہی ہے جو تمہارے جزئی امور کو جانتا ہے، جو تمہارے جزئی امور کے بارے میں جانتا ہے. بس اللہ تعالی ہمارے جزئی امور کے بارے میں، یعنی جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو کہے گا کہ ایسی چیزیں اعمال نامے میں لکھی ہوں گی جو میں خود نہیں جانتا تھا، مجھے خود نہیں معلوم تھی. ٹھیک. بس اگر یہ عالم دنیا، جو دنیا مادی عالم ہے، روز حساب کے بغیر ہوتا، جزا کے بغیر ہوتا تو یہ عالم باطل ہے، لغو ہے، بے فائدہ ہے. بس اللہ تعالیٰ حق ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے تو خلق بھی کیا کہ الحق من ربک، جو بھی خدا کی طرف سے آیا وہ کیا ہے؟ حق ہے.
شر خدا نے کوئی خلق نہیں کیا. تبھی آپ دقیق تر بحث جائیں قرآن کریم میں، میرے خیال سے سورہ نساء نے آ کے ایک معاملہ حل کیا ہے کہ جو مصیبت تمہاری طرف آتی ہے وہ کس کی جانب سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. ہر مصیبت مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن سبب قریب خدا ہے یا تم؟ مثال لے لیں، مجرم کو سزا سنانے والا کون ہے؟ قاضی، جج. لیکن وہ سزا کا سبب کون بنا ہے، مجرم یا اللہ؟ بس مصیبت خدا کی جانب سے آتی ہے، لیکن اس مصیبت کو کھڑا کرنے والا انسان تو ہے. کل کہہ دیں ان سے، کل من عند اللہ، سب کچھ خدا کی جانب سے آتا ہے. لیکن وَإِنْ أَصَابَ سَيِّئَةً، اگر تم تک کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَمِن نَفْسِكَ، کہ سبب اس کا تو ہے، سبب اس کا تو ہے. ٹھیک، بس خداوند عالم حق ہے تو خداوند عالم کی جانب سے بھی کیا ہے؟ ہر چیز حق ہے. الحق من ربک، کہ حق تیرے رب کی جانب سے ہے. بس خدا نے حق خلق کیا، خداوند عالم نے حق خلق کیا. اللہ تعالیٰ باطل کام انجام نہیں دیتا، باطل کام انجام نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کام کوئی باطل نہیں کیا. وما کننا لاعبین، ہم کھیلنے والے نہیں، ہم بے ہدف کام کرنے والے نہیں ہیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے جو خلق کیا وہ حق خلق کیا، ہدف کے ساتھ خلق کیا. اب سوال، دوسری آیت پڑھتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ کیا مراد ہے؟ کہ نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور، یعنی نہیں یہ دنیا کی زندگی آخرت کے بغیر مگر کھیل و تماشا. اگر اس دنیا کو آخرت کے بغیر دیکھو، قیامت کے بغیر دیکھو، تو یہ تمہارا کھیل و تماشا ہے. جہاں بھی جس معاملے میں تم قیامت بھول گئے، خدا بھی جانتا ہے، جزئی امور کو جانتا ہے خدا، اور وہ تمہارا کام کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا. مرادی نہ کہ خدا نے جو آسمان بنائے، زمین بنائے، وہ باطل ہو جائیں گے، نہیں، وہ تو آیات الہی ہیں، وہ آیات الہی ہیں. جو دنیا جس کی ہم مذمت کرتے ہیں وہ دنیا ہے جو آسمان زمین کے بغیر ہے. جس کام میں ہم اللہ کو نکال دیں، قیامت کو نکال دیں، یاد موت کو نکال دیں، وہ ہو جائے گا لہو و لعب، لہو و لعب. ٹھیک، بس اگر یہ عالم قابل ستائش محمود ہے، لائق ستائش ہے، تو کس کے ساتھ؟ آخرت کے ساتھ یا آخرت کے بغیر؟ آخرت کے ساتھ ہے. آخرت کے بغیر یہ عالم لہو و لعب، لہو و لعب ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو باطل خلق نہیں کیا. بس اگر دنیا باطل ہوتی یا آخرت باطل ہوتی، آخرت کہیں کہ ہے ہی نہیں، قیامت ہے ہی نہیں، تو صالح کا کیا انجام ہوگا؟ اس کے نیکی کیا، کس فائدے کی؟ اس کے صالح ہونے کا فائدہ کیا؟ طالح برا جو شخص ہے اسے سزا کہاں سے ملے گی؟ اس نے تو بڑے کام برے کیے. طالح کو عادل کا کیا فائدہ، عادل ہونے کا کیا فائدہ؟ ظالم کو سزا کہاں سے ملے گی؟ ظالم سے حق کہاں سے لیا جائے گا؟ جو دوسروں کا اس نے کھایا، دوسروں کا اس نے کھایا. سب معدوم ہو جائیں گے، اگر ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ باطل کام کیا، باطل کام کیا. جب اللہ تعالیٰ عادل ہے، حق ہے، اس جہاں کو باطل خلق نہیں کیا، ہمیں اطمینان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ہرگز جہنم میں نہیں ڈالے گا. ہمیں اطمینان، اللہ تعالیٰ ہرگز مومنین کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ جو ظاہری رزق بھی نازل کرتا ہے، جو معنوی رزق بھی نازل کرتا ہے، اس سے وہ جانتا ہے ہمارے جزئی امور کو بھی، ہمارے عقائد کو بھی، ہمارے اعمال کو بھی. ہمارا کون سا عمل عقیدہ آسمان کی طرف عروج کرتا ہے، خدا اسے جانتا ہے، خدا اسے جانتا ہے. کون سا عمل پستی میں گراتا ہے ہمیں، خدا اسے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. بس قرآن کریم نے کہا الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیب اس کی طرف بلند ہوتا ہے، خدا اسے جانتا ہے. کون سی چیز پستی میں ہمیں گراتی ہے، خدا اسے جانتا ہے. بس ہمیں گراتی ہے سے مراد کیا ہے؟ ہماری روح پستی میں گرتی، ہماری روح پستی میں گرتی ہے. ٹھیک، بس جو انسان اعمال اور عقائد آسمان کی طرف، انسان کے اعمال آسمان کی طرف نہیں جاتے، عبور نہیں کرتے اس دنیا سے آسمان کی طرف، اللہ ان کو جانتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرے گا،
کبھی ظلم نہیں کرتا، ہم سوچ تک نہیں سکتے. تبھی قیامت کے حوالے سے کیا کہا؟ لا ظلم الیوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا. بس قیامت کا دن ہر ایک کے لحاظ سے الگ الگ ہوگا، ہر ایک کے لحاظ سے الگ الگ ہوگا. مومن کی نسبت قیامت کا دن 5 منٹ 10 منٹ کا. رسول خدا سے کہا گیا کہ ایک مومن کے لیے قیامت کیا ہوگی؟ کہا ظہر کی نماز کی مانند. کہ مومن کا جتنا ٹائم ظہر کی نماز میں لگتا ہے 5 منٹ 10 منٹ، اتنی ہی قیامت ہوگی. اور ایک گناہ گار کے لیے، معصیت کار کے لیے، نافرمان کے لیے کیا ہوگا قیامت کا دن؟ 50,000 سال. 50,000 سال بھی جسے خدا کہے، نہ کہ ہم، یہ خدا نے کہیں. 50,000 سال اپنے نہ حساب لیجئے گا کہ میرے حساب کے مطابق 50,000 سال اتنے بنتے. نہیں، اللہ کے مطابق. ٹھیک، بس جتنا معصیت کار بڑا ہوگا اتنا ہی وہ اس کا دورانیہ بڑھتا جائے گا، دورانیہ بڑھتا جائے گا، سختی بڑھتی جائے گی. ٹھیک، تبھی آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے ایک دفعہ کہا ہے عذاب کبیر، ایک دفعہ کہا ہے عذاب عظیم. عظیم کسے کہا جاتا ہے؟ عظیم عظم سے، عظم ہڈی کو کہا جاتا ہے. ہڈی کیوں؟ ہڈی کو ہڈی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مضبوطی اس میں. جسم میں مضبوط ترین چیز کیا ہے؟ ہڈی. اگر خالی گوشت ہوتا تو ہم چل پاتے، ہم حرکت کر پاتے؟ کبھی نہیں. بس عظیم یعنی استحکام، مضبوطی. عذاب عظیم ہے خداوند عالم کی جانب سے، یعنی کیا؟ یہاں ثواب عظیم ہے، یعنی مستحکم ثواب، مستحکم جزا، مستحکم جزا. ٹھیک، بس انسان موجود ابدی ہے، ہر مادی چیز فنا ہو جائے گی. انسان ابدی، انسان ابدی. انسان کی کرامت کس لحاظ سے؟ روح کے لحاظ سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ، روح کے ساتھ ہے. بس انسان کی کرامت روحانی لحاظ سے ہے کہ فنفخت فیہ من روحی. اول روحانی طور پہ ہم نے ایسی روح دی جو تجھے، ایسی چپ ڈالی ہے تیرے اندر جو تجھے ہماری طرف لوٹائے گی. دوسری کرامت کس لحاظ سے؟ دوسری کرامت ہے آقا زادہ ہونے کے لحاظ سے. اے انسان، تجھے ہم نے عالم کا بیٹا بنایا. ہم سب عالم کے بیٹے ہیں، ہم سب ولی اللہ کے بیٹے ہیں. ہمیں کیا کہا قرآن نے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے اولاد آدم تجھے بنایا ہے. آدم یعنی ولی اللہ، آدم یعنی ابو البشر، آدم یعنی ان اللہ اصطفیٰ آدم. خدا نے آدم کو چن لیا. تو آدم چنے ہوئے کا بیٹا ہے، تو آدم چنے ہوئے کی اولاد ہے. بس یہ تجھے مقام دیا. اس سے بڑی کرامت ہمارا شناختی کارڈ، مانوی شناختی کارڈ، اس میں کیا لکھا ہوا؟ اولاد آدم. بس انسان اگر اس سے بھول جائے، اس کرامت کو بھول جائے، تو وہ پسترین کنویں میں گرتا ہے، پسترین کنویں میں گرتا ہے. بس ولی اللہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے تجھے کرامت ہے، روح کی وجہ سے بھی اور ولی اللہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے. تبھی خود اس آیت میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے کرامت دی. کرامت دینے کی وجہ بھی بتا دی کہ تو ولی اللہ کا بیٹا ہے، ولی اللہ کا بیٹا ہے. ٹھیک، بس مومن انسان دنیا کے بعد مسافر ہے، عالم برزخ. یہ سفر ختم نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ معاملہ تمام، مرنے کے بعد معاملہ تمام، لڈیاں ڈالیں ہم کہ ختم، معاملہ ختم. اب جی نہ حساب و کتاب ہوگا، نہ جواب دہ ہوگا. نیا عالم شروع ہو جائے گا، نیا عالم لنک ہوگا عالم دنیا سے. جو کچھ ہمارا عالم دنیا میں کردار ہوگا بے بس ہو جائیں گے. آج ہمارا مہمان کون ہے؟ عمل ہمارا. کل ہم کس کے مہمان بن جائیں گے؟ عمل کے مہمان بن جائیں گے. بس عالم برزخ، عالم قیامت اور عالم قیامت سے جنت کی طرف انتقال، یہ ہمارا سفر ہے، یہ ہمارا سفر ہے. بس یہ جو کہا خداوند عالم نے کل من علیہا فان، بس اس آیت کے اس حصے تک نظر نہ رکھیے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ، اس سے بھی یاد رکھیے گا. بس کل من علیہا فان، ہر مادی چیز، ہر وہ چیز جو خدا کے لیے انجام نہ دی گئی ہو وہ فنا ہو جائے گی. اگرچہ کوئی نیک کام بھی کرے، ہاسپٹل ہی کیوں نہ بنائے، اللہ کی خاطر نہ بنائے،
واہ واہ کی خاطر بنائے، مشہوری کی خاطر بنائے، لوگوں میں مشہوری کی خاطر بنائے، اللہ مد نظر نہ ہو۔ پہلے اللہ مد نظر ہو، اس کے بعد مخلوق خدا کی مدد کرنا اہم ترین افضل ترین کام۔ لیکن اللہ مد نظر نہ ہو تو کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا تو وجہ ربک، وجہ اللہ باقی رہے گا۔ کیا وجہ اللہ سے مراد؟ وجہ اللہ یعنی ہر عمل توحید، ہماری توحید کے ساتھ ہو، قرآن کے ساتھ ہو، نبوت کے ساتھ ہو، امامت کے ساتھ ہو، ولایت کے ساتھ ہو۔ ہر عمل ہمارا ولایت کے ساتھ ہے تو کبھی فنا نہیں ہوگا، باقی ہوگا۔ بس اگر کوئی اپنی زندگی علم دین میں استعمال کرے، وہ سرسبز درخت کی مانند کی مانند ہے، رشد کرتا رہتا ہے، اس کی شاخیں بلند ترین ہوتی جاتی ہیں۔ یہ جو قرآن کریم نے کہا المودۃ فی القربہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں نہیں مانگتا تم سے مگر اپنے رشتہ داروں کی محبت، مودت میں اخلاص ہوتا ہے۔ یہ مودت مستقر ہے نہ کہ مستودع، یعنی ہمارے دل میں، ہمارا دل ظرف بن جائے اس مودت کا، نہ کہ کہیں نکل جائے کہیں آ جائے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم کہیں نکال دیں کہیں ہم اسے ڈال دیں۔ بس اگر یہ مودت مستقر ہے، ہمیشہ موجود ہے، زبیر کی مانند نہیں ہے کہ زبیر کو ظاہری چیزیں نہیں ملی، بصرے کی حکومت نہیں ملی تو تلوار اٹھا کے امام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ زبیر جس کے سامنے تلوار اٹھائی گئی کہ علی کی امامت کو رہا کرو، تب اس نے رہا نہیں کیا۔ وہ زبیر جب علی علیہ السلام کو حکومت ملی تو دنیا کی خاطر علی علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھا گیا۔ یہ مودت مستقر ہے یا مستودع؟ مستودع، وقتی ہے، کبھی ہے کہیں ہے کہیں نہیں۔ بس اگر ہماری مودت مستقر ہے، زبیر کی مانند نہیں ہے، تو اس کا کبھی زوال نہیں ہوگا، ہم خود زائل نہیں ہوں گے، ہم کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ ممکن ہے جسمانی طور پہ کہیں حاضر نہ ہو، لیکن ہماری روح ہمیشہ ہے۔ بس خدا ہمیں توفیق دے کہ اگر یہ قیامت دنیا کو قیامت سے جدا کر دے تو یہ لہو و لعب، یہ دنیا جو ہے کیا ہو جائے گی؟ لہو و لعب ہے۔ بس قیامت ضروری ہے، کیونکہ صالح کا انجام کیا ہونا ہے، طالح کا انجام کیا ہونا ہے، عادل کا انجام کیا ہونا ہے، ظالم کا انجام کیا ہونا ہے، صحیح اور برے کا انجام کیا ہونا ہے۔ ایک انسان تقوی کی راہ پر چل رہا ہے، ایک انسان صبر کی راہ پر چل رہا ہے، ایک انسان خدا کی رضا کی راہ پر چل رہا ہے، ایک انسان خدا کے غضب کے راستے پہ چل رہا ہے۔ دونوں کا انجام جب تک وہ اپنے انجام تک نہ پہنچے تو یہ کام خدا کا معاذ اللہ باطل ہو جائے گا۔ بس ضروری ہے کہ قیامت ہو، اور قیامت میں ایسا عالم ہے کہ قیامت کے بعد ابدی عالم ہوگا۔ مومن کو جزا جو ملے گی وہ کس اعتبار سے ملے گی؟ امام فرماتے ہیں، امام سے پوچھا گیا، امام موسیٰ کاظم سے، کہ کیوں مومن کو ابدی جزا ملے گی، ابدی زندگی جیے گا؟ امام نے فرمایا کہ اگر مومن ہمیشہ اس دنیا میں رہتا تو ہمیشہ خدا کی نیکی کرتا، کیوں برے کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ امام نے کہا کہ اگر برا یہاں ہمیشہ رہتا تو ہمیشہ برائی کرتا۔ بس قیامت کا ہونا ضروری ہے، اگر قیامت نہیں تو خدا کا ہر کام کیا ہو جائے گا ہماری دنیا میں؟ معاذ اللہ عبث ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔